الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں کہ حج کے ایام میں اور عمرے کے ایام میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو خاص طور پر اللہ کی یاد میں مشغول ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ویسے تو ذکر ہر وقت مطلوب ہے، حاجی کے لیے بھی مطلوب ہے، غیر حاجی کے لیے بھی مطلوب ہے، لیکن قرآن مجید میں 7 آیات میں خاص طور پر ہدایت دی گئی ہے کہ حاجی ہر جگہ ہر مرحلے پر اللہ کو یاد رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ اولو الالباب کون ہیں، عقل مند کون لوگ ہیں۔ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کی تبدیلی میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو اہل عقل ہیں، جو اولو الالباب ہیں۔ عقل مند کون لوگ ہیں؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ عقل مند لوگ اولو الالباب وہ ہیں جو آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض ویذکرون اللہ، اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، قعودا بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور وہ جب اپنے پہلوؤں پر لیٹتے ہیں، اس کنارے یا اس کنارے کروٹ لے کر، اس بازو پر یا اس بازو پر، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ یہ سب تو نے بلا مقصد بیکار باطل کے طور پر نہیں پیدا کیا۔ ما خلقت ھذا باطلا، ہمیں بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا، کائنات کو بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ ہماری تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے اور کائنات کی تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو یہ ہے وہ بات۔ وقنا عذاب النار، اور اس کے بعد کہتے ہیں اے اللہ ہم امتحان میں ہیں، ہم آزمائش میں ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں، ہمیں اس امتحان میں کامیابی کے لیے ہماری مدد فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ وقنا عذاب النار، اگر ہم اس امتحان میں ناکام ہو جائیں، یہ خیر و شر کا امتحان ہے، یہ غلامی اور بغاوت کا امتحان ہے، ہمیں پاس کر دے، ہمیں کامیاب کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ ہیں اولو الالباب جو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، جو آپ کا سفر تو اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب حج کی نیت آپ اپنے گھر میں کر لیتے ہیں اور حج کے لیے آپ درخواست دیتے ہیں، پیسے جمع کرا دیتے ہیں، یہ نیت ہوتی ہے آپ کی کہ میرے پاس وسائل موجود ہیں۔ اس وقت سے آپ اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، یا اللہ میں تیرے گھر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرے گھر کے اطراف طواف کرنا چاہتا ہوں، عرفات جانا چاہتا ہوں، مینا جانا چاہتا ہوں، تیرے احکام پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن خاص طور پر جب آپ میقات کے پاس پہنچتے ہیں، لبیک پڑھتے ہیں، تو اللہ کا ذکر میں اور شدت آ جاتی ہے، اور زیادہ ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور بالخصوص
8 تاریخ کو جب آپ مکے سے مینا کی طرف جاتے ہیں اور 9 تاریخ کو مینا سے عرفات کی طرف بڑھتے ہیں اور 9 کو مغرب کے بعد عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں اور پھر 10 تاریخ کی صبح کو نماز فجر کے بعد آپ مزدلفہ سے مینا جاتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں اور جانور کی قربانی کرتے ہیں، سر منڈواتے ہیں، بال ترشواتے ہیں اور نہاتے ہیں، میل کچیل صاف کرتے ہیں اور احرام اتار کر اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ وہاں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جاتے ہیں، طواف افادہ کے لیے، جسے طواف حج بھی کہتے ہیں اور طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ تو ہر جگہ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، رمی کرتے ہوئے، رمی کے لیے آتے ہوئے اور رمی کے لیے جاتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے، قربانی کے لیے آتے اور جاتے ہوئے، سر منڈاتے ہوئے، طواف زیارت کے لیے مکہ آتے اور جاتے ہوئے، آخری ایام میں مینا کے اندر قیام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہی حج کی اصل روح ہے، اللہ کو یاد کرنا، اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دینا، اس کی بندگی میں دینا، اور اللہ کے ساتھ یہ عہد کرنا کہ میں اب تیری مرضی پر چلوں گا، اپنی خود سری چھوڑ دوں گا، اب میں اپنی انا کو چھوڑ دوں گا اور تیرے راستے پر چلوں گا۔ اب دیکھیے یہ سورۃ البقرہ اور سورۃ الحج کی 7 آیات کا ہم جائزہ لیتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام آیات میں جو حج سے متعلق ہیں کثرت ذکر کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے سورۃ البقرہ کی یہ 3 آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 198، 200 اور 203 سورۃ البقرہ کی 3 آیات ہیں اور سورۃ الحج کی 4 آیات ہیں، کل 7 آیات ہیں۔ چلیے دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 198 کی۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ جب تم لوگ عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ ذرا غور فرمائیے کہ آپ 9 تاریخ کی شام میں عرفات سے نماز مغرب پڑھے بغیر غروب آفتاب کے بعد چلتے ہیں اور مزدلفہ پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر دیر سے آپ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ حکم دینا اس کا کام ہے۔ تو یہاں پر وہ حکم دے رہا ہے کہ وقت تو ہو گیا ہے عرفات میں مغرب کا، لیکن یہاں نہیں پڑھ سکتے، آپ کو مزدلفہ جا کر مغرب پڑھنی ہے، چاہے رات کے 10 بج جائیں، 11 بج جائیں، پڑھنی ہے نماز مغرب آپ کو مزدلفہ میں۔ یہی سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جمع کر کے پڑھنا ہے اور قصر کر کے پڑھنا ہے اور ملا کر پڑھنا ہے، 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ۔ 3 رکعت مغرب پہلے پڑھی جائے گی مزدلفہ میں، اور اس کے بعد 2 رکعت عشاء، اس کے بعد آرام کیا جائے گا، اور صبح سویرے آپ نماز فجر پڑھ کر مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہ مشعر حرام ایک جگہ ہے، یہاں پہنچ کر ذکر کرنے کا کہا گیا، لیکن مزدلفہ میں جتنا قیام ہے آپ ذکر کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لبیک اللہم لبیک۔ اب ذرا غور فرمائیے، فرمایا
وَاسْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ذکر اسی طرح کرو جس طرح تم لوگوں کو ہدایت دی گئی. وَاسْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو یاد کرو جس طرح تمہیں ہدایت دی گئی. دیکھیے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ اپنی مرضی سے ذکر کرتے ہیں. اچھا کوئی جھوم رہا ہے، کوئی جھٹکے مار رہا ہے، کوئی ضربے لگا رہا ہے، کوئی گردن ہلا رہا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی آگے پیچھے ہو رہا ہے، کوئی رقص کر رہا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی گھوم رہا ہے. یہ ساری چیزیں سنت کے خلاف ہیں. ذکر بھی اللہ کی ہدایت کے مطابق کیا جانا چاہیے. وَاسْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ذکر بھی بعینہ ہی اسی طرح کیا جانا چاہیے جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.